بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ یہ شیخ سعدی کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہ فرمایا ہے کہ اے مومنو یہ دعا کیا کرو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمت، کہ اے ہمارے رب لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ مولا جب ایک دفعہ تو ہمارے قلب کو اپنی طرف موڑ لے، اس کے بعد پھیر نہ دینا اپنی طرف سے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ ایک دفعہ جب تو نے ہمارے قلب کو ہدایت عطا فرما دی ہے، اس کے بعد ہمارے دلوں کو پھیر نہ دینا ہدایت سے۔ اچھا، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ جو ہے ہدایت قلب کو دینے کے بعد کیوں پھیرے گا دل؟ اگر اس نے بلا وجہ دل پھیرنا ہوتا تو ہدایت ہی نہیں دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ کام ایسے ہیں جو آپ نے نہیں کرنے ہدایت کے بعد۔ اگر وہ چیزیں آپ نے کی تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو جائے، اور جب وہ ناراض ہو جائے تو پھر اس کے بعد وہ دل پھیر دے گا آپ کے۔ اچھا، اب یہاں پر یہ اور بھی دعا کی جا رہی ہے، وہ وہب لنا، وہب عطا کر۔ جیسے میں نے وہ لفظ وہاب بتایا تھا نا، اللہ کا ایک صفاتی نام وہاب ہے، وہ یہیں سے نکلا ہے، وہب۔ وہب لنا، ہم عطا کر، من لدن کا رحمت، من لدن کا رحمت، ہمیں عطا کر رحمت، من لدن کا، اپنی طرف سے۔ ہم میں وہ قابلیت نہیں ہے، ہم میں وہ قابلیت نہیں ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رحمت، آپ اپنے پاس سے کچھ خصوصی انتظام کریں۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، التجا ہے کہ مولا اپنی طرف سے خصوصی، یعنی اپنے اکاؤنٹ سے، ہم نے جو اللہ اللہ کیے نور بنایا ہے اس سے ہٹ کے وہ تو کبھی بھی ادھر ادھر ہو سکتا ہے۔ وَهَبْ لَنَا، اپنی طرف سے ہمیں عطا کریں، من لدن کا رحمت، خصوصی رحمت۔ یہ جو ہمارا اور آپ کا نور کا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے، اس سے ہٹ کے اب وہ جو من لدن کا رحمت ہے اس سے مراد کیا ہے؟ کیا ہے اس سے مراد؟ یہ دیکھنا۔ اب اگر آپ کے سامنے کوئی صاحب قرآن نہ ہو تو پھر آپ یہی کہیں گے اپنی طرف سے رحمت دے دے، لیکن اگر کوئی صاحب قرآن ہوگا تو پھر وہ آپ کو بتائے گا کہ اس کا رحمت کا مطلب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام جمعیت انسانیت کو، کل زمان کو، ہر زمانے کو 3 دور میں رکھا ہے۔ کتنے میں؟ پہلا دور عبادت کا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مرسلین کو اور انبیاء کو بھیجا، وہ مذاہب لے کے آئے، ٹھیک ہے، اور آپ کو عبد اللہ، اللہ کا خالص بندہ بنایا۔ وہ عبادت کا دور تھا۔ جب نبوت ختم ہو گئی، رسالت ختم ہو گئی، تو یہ چیپٹر اب عبادت کا ختم ہو گیا۔ اب نیا باب کھلا ہے رحمت کا۔ کیا ہے؟ رحمت کا باب کھلا ہے۔ اور یہ رحمت کیا ہے؟ رحمت جو ہے وہ ولیوں کے اوپر جو تجلی پڑتی ہے، جس کو نظر رحمت کہا جاتا ہے، جس کو حبل اللہ کہا جاتا ہے، یہ وہ رحمت ہے۔ اس کے ذریعے کیا ہوا؟ جن لوگوں کو مذاہب کے ذریعے ہدایت ملی، نبیوں کی صحبت، مرسلین کی صحبت کی وجہ سے، ان کے اندر یہ استطاعت، یہ قابلیت پیدا ہو گئی کہ وہ گناہوں سے بچیں، سیدھے راستے پر چلیں۔
اجتناب کریں گناہوں سے، پارسائی اختیار کریں، باز گناہ ہو جائیں. یہ ان میں صلاحیت نبیوں کی نظر سے، نبیوں کی صحبت، مرسلین کی صحبت سے یہ اس میں پیدا ہو گئی. لیکن جب زمانہ آیا ایسا جس میں کوئی نبی، کوئی مرسل نہیں تھا، صحبت نبی، صحبت رسول آنے والے دور کے لوگوں کو میسر نہیں آئی، تو پھر اس میں اللہ نے اولیاء کرام کو بھیجا ہے رحمت بنا کر، کہ اب اگر گناہ ہو بھی جائیں تو ان کی صحبت اختیار کر لو، یہ گناہوں کو دھو کے تمہارے دلوں کو پھر پاک کر دیں گے. تو جو رحمت اللہ کی طرف سے آتی ہے وہ کون سی ہے؟ وہ تجلیات جو ولیوں پر گرتی ہیں. کون سی تجلیات؟ جو ولیوں پر گرتی ہیں، نظر رحمت، جس کے لیے روحانیت کے قانون میں کہا جاتا ہے کہ ایک نظر رحمت 7 کبیرہ گناہوں کو جلاتی ہے. اور وہ 360 تجلیاں اولیاء کرام پر روزانہ پڑتی ہیں، 360، اور ایک نظر رحمت 7 کبیرہ گناہوں کو جلاتی ہیں. اب وہ ولیوں کے گناہ کیا ہوتے ہیں، کیا جلیں گے؟ ان کے جو برابر میں صحبت میں بیٹھنے والے جو ہوتے ہیں، ان کے عقیدت مند، مریدین، چاہنے والے، محبین، عشاق، ان تجلیوں کی زد میں آ جاتے ہیں. اور ان تجلیوں کی زد میں آنے کی وجہ سے ان کا سینہ پاک صاف رہتا ہے. اتنا نور تو قلب میں نہیں بنتا جتنا اللہ کی جو تجلی ہے اس میں ایک تجلی میں آ جائے نور. اسی لیے مولانا روم نے کہا، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا، کہ اللہ کے ولی کی صحبت میں گزارا ہوا ایک لمحہ، یک زمانہ صحبت با اولیاء، ایک لمحہ ولی کی صحبت میں جو گزارا ہے، 100,000 طاعت بیریا، ہزاروں سال کی بیریا عبادت سے وہ ایک لمحہ افضل ہے جو تو ولی کی صحبت میں گزار لیا. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ 1000 سال کی عبادت سے جو گناہوں کا بوجھ تیرے سینے پر آ گیا ہے وہ دھل نہ سکے، اور اس ولی کی صحبت میں تو ایک لمحے کے لیے گیا، اس تجلی کی زد میں آ گیا، ساری آلائشیں جل گئی. تو یہ آیت ہمیں کیا کہہ رہی ہے؟ وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رحمت، اے مولا وہ عطا کر دے جو رحمت تیری طرف سے پڑتی ہے، یعنی مرشد کی صحبت. وہ رحمت تو ولیوں پر پڑتی ہے نا، وہ ایک تجلی جو تیرے پیارے پر پڑ رہی ہے اس کی زد میں لے آ مجھے. یعنی بالفاظ دیگر مرشد سے رشتہ مستحکم ہو جائے اور اس کی ڈپینڈنسی اور ریلائنس اپنی عبادات پر نہیں بلکہ مرشد کی صحبت، مرشد کی نظر پر ہو، جس میں اللہ کی تجلیات کا نزول ہو رہا ہے. کیونکہ وہ جو تجلی اللہ کی طرف سے رحمت کی پڑ رہی ہے وہ گناہوں کو چھوڑتی نہیں ہے، جلا دیتی ہے 7 کبیرہ گناہوں. تو دل ہدایت پر آنے کے بعد محفوظ رکھنے کا طریقہ جو ہے اللہ نے کیا بتایا ہے؟ وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رحمت، عطا کر دے وہ رحمت کی نظر جو تیری طرف سے پڑ رہی ہے. وہ تو مرشد پر پڑتی ہے، یا مرشد پر پڑتی ہے، یا پھر وہ نظر رحمت فنافی شیخ کے اوپر میسر آئے گی. فنافی شیخ کے بھی اگر قریب ہو گئے تو مرشد کے ہی قریب ہوا ہے نا. اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جب یہ فقیروں اور ولیوں کے پاس بیٹھتا ہے تو ان کی صحبت میں ان کو بڑا مزہ آتا ہے، یہ نمازوں میں ہو گیا ہے. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے نا کہ تیری اپنی عبادت میں اتنا نور کدھر ہے؟ تیری عبادت میں نور اتنا کدھر ہے؟ تو ان کے پاس جا کے بیٹھا نا جن کے اوپر اللہ کی خاص نظر رحمت گر رہی ہے، تجھے تو فری میں کھانے کا چسکا پڑ گیا نا. یہ نور جو ولیوں کے اوپر گرتا ہے، عبادت سے تھوڑی بنتا ہے یہ نور. مومن کا تعلق وہ اس میں اللہ سے جو رگڑا لگتا ہے اس نور سے ہے. مومن کا تعلق اللہ کے نام کے نور سے ہے، اور ولی کا تعلق اللہ کی ذات کے نور سے ہے نا. یہ جو دل میں رگڑا لگے گا اللہ اللہ، اس سے نور بنے گا، وہ ایمان بنائے گا نا. لیکن جو رب کو دیکھ لیا جس نے، دیدار ہو گیا،
وہ جو اللہ کی ذات کی تجلیات پڑھ رہی ہیں ان کا تو نور اور اس کا ذائقہ ہی کچھ اور ہے. اس سے ایمان آتا ہے. وہ جو اوپر سے تجلی پڑتی ہے نا اس سے عشق آتا ہے. وہ جو اوپر سے تجلی پڑ رہی ہے تو اس کے اوپر. اسی لیے آپ دیکھیں حضور کے دور میں بھی کیا ہوا. کیا کہتے ہیں ہم حضور کے کمپینینز کو؟ صحابی رسول. کیا مولا علی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حج نہیں کیا تھا؟ کیا تھا نا. ان کو حاجی کوئی بولتا ہی نہیں. کیا وہ نماز نہیں پڑھتے تھے تو ان کو حاجی کیوں نہیں بولتے؟ کیا وہ مومن نہیں تھے؟ مومن بھی تھے. لیکن سب سے بڑی چیز کیا تھی ان کے پاس؟ صحبت رسول، جس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. صحبت رسول ہے نا. صحبت رسول میں کیا تھا؟ صحبت رسول میں ایک تو نظر مصطفیٰ تھی، حضور کی نظر ان کے سینوں پر پڑتی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولی کے اوپر تو 360 تجلیاں پڑتی ہیں روزانہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وقت وہ تجلی پڑتی تھی، پڑتی ہے. پہلے وہ تجلی حضور کے وجود مبارک پر پڑتی تھی، اب حضور کے روضہ انور پر بھی پڑتی ہے. اب یہ کچھ لوگ تھے جن کے لیے حضور نے اپنی مسجد میں ایک چبوترا بنوایا. کمرہ بھی بنوا سکتے تھے لیکن گرمیاں تھیں وہاں. دن ہو یا رات ہو، اگر آپ باہر بیٹھے ہوئے ہیں تو زیادہ بہتر ہے، ہوا وغیرہ تو لگ رہی ہے نا، تو چبوترا بنایا. اب یہ وہ لوگ تھے اصحاب صفا جن میں ایک بڑی تعداد میں صحابہ رام کا شمار اصحاب صفا میں ہوتا ہے. اور یہ جو ابو ہریرہ ہیں ان کو تھوڑا سا مزہ اصحاب صفا ہونے میں ملا. آخر میں یہ آئے، آخر میں آئے یہ بھائی، ان کو داخلہ مل گیا اصحاب صفا میں ہونے کا، بس ہلکا پھلکا. ورنہ جو اصحاب صفا کے لوگ تھے ان کو تو فرصت ہی نہیں حدیث بیان کرنے کی، وہ تو عشق میں مشغول تھے نا. ان کو تھوڑا تھوڑا، یہ آخر میں آئے نا، آخری دور میں آئے یہ، تو ان کو وہاں اٹھک بیٹھک کا جو ہے نا موقع مل گیا کہ حضور جب عام لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو کچھ اور بتاتے ہیں، جب ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو کوئی اور علم بتاتے ہیں. تو جب ان کے پاس اٹھ کے بیٹھ کے صحبت تھوڑی بہت اختیار کر لی تو باقی عام لوگوں کو پھر یہ کہتے تھے کہ ایک علم میں نے تم کو بتا دیا، دوسرا بتاؤ تو تم مجھے قتل کر دو. یہ ابو ہریرہ کی حدیث ہے نا. اب وہ لوگ کون تھے؟ وہ حضور کے دیوانے تھے، حضور سے عشق کرتے تھے. کتنا؟ گھر بار چھوڑ کے حضور کے حجرے کے آگے چبوترا جو تھا اس پر انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا، وہیں بیٹھے رہتے تھے. ذرا آپ تصور کریں، امیجن کریں، سامنے حضور کا حجرہ مبارک ہے، حضور اندر تشریف فرما ہے، باہر چبوترا ہے، اور باہر 150 لوگ بیٹھ کے ہر وقت اللہ 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 اللہ. تو حضور جو ہے ان کا ذکر سن کے حجرہ مبارک سے باہر آ کے ان کے پاس بیٹھ جاتے. حضور ان کا ذکر سن کے ان کے پاس آ کے بیٹھ جاتے. مزہ آتا، اور اتنا مزہ آتا حضور کو کہ زیادہ تر وہیں بیٹھے رہتے. نماز ختم ہوئی اور آ کے ان چبوترے پہ بیٹھ گئے. کچھ صحابہ کرام ایسے تھے جو وہاں بیٹھتے نہیں تھے، جو ادھر ادھر تبلیغ کرنے نکل جاتے تھے. تو قریش کے کچھ جو رئیس تھے، مالدار لوگ، انہوں نے شکوہ کیا عمر بن خطاب سے کہ جی دیکھو ہم تو اسلام قبول کرنا چاہ رہے ہیں. یہ وہی جملے ہیں جو وسیع محمد قریشی مسعود علی جعفری سرکار کو بولتے رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی قریش کے جو وہ روسیا تھے، انہوں نے کہا کہ جی ہم تو اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، ہم تو حضور سے ملاقات کرنے کے متمنی ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ حضور سے ملاقات ہو، لیکن حضور تو وہ گندے میلے لوگوں میں بیٹھے رہتے ہیں، ہمیں ٹائم ہی نہیں دیتے. اب اگر حضور وہاں سے اٹھیں اور کہیں اور ان سے ملاقات ہو تو ہم سنیں بھی، تو حضور تو ان گندے مندے لوگوں میں بیٹھے رہتے ہیں. تو عمر بن خطاب نے آ کے حضور کو یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ، بہت سے لوگ اسلام قبول کرنا چاہ رہے ہیں
لیکن آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں نا، یہ گندے مندے لوگ ہیں، تو وہ یہاں نہیں ملنا چاہ رہے، تو آپ ان سے ہٹ کے کہیں اور ان سے ملاقات کر لیں۔ تو اب حضور کے بارے میں قرآن مجید نے واضح طور پر اعلان کر دیا ہے کہ حضور اسلام کے معاملے میں بڑے حریص واقع ہوئے ہیں، یعنی کہ حضور کا جی چاہتا ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ مسلمان ہو جائے، یہ تو حضور کی عنایت ہے۔ تو اس جذبے کے تحت حضور کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ چلو اسلام کی خاطر کچھ دیر کے لیے ہم ان سے کہیں اور مل لیتے ہیں، اگر وہ اسلام قبول کرنا چاہ رہے ہیں تو مل لیتے ہیں۔ یہ خیال حضور کے ذہن میں آیا، اور جب یہ خیال حضور کے ذہن میں آیا تو یہ آیت اتر گئی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، کہ یا رسول اللہ اپنے نفس کو صابر بنا لیں ان لوگوں کے لیے، مع الذین، ان لوگوں کے لیے، کون سے لوگ ہیں یہ؟ یدعون ربہم، جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، بالغداۃ والعشی، دن رات، یہ جو اپنے رب کو پکار رہے ہیں دن رات، ان لوگوں پر اپنے نفس کو صابر بنا لیں، صبر کر لیں، ان کی گندگی کو برداشت کر لیں، ان کے میلے کچیلے کپڑے، ان کے مٹی میں اٹے ہوئے بالوں کو گوارا کر لیں۔ اور پھر کیا کہا ان لوگوں کے بارے میں؟ ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے، اوہ، یریدون وجہہ، ہائے ہائے ہائے، یریدون وجہہ، کہ اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو لوگ ہیں نا، معلوم یہ چاہتے کیا ہیں؟ صرف تیرے چہرے کو تکتے رہنا چاہتے ہیں۔ یریدون وجہہ، صرف آپ کے چہرے پر نظر ہے ان کی، اور کچھ نہیں چاہتے یہ۔ یریدون وجہہ ولا تعد عیناک عنہم، تو یا رسول اللہ اب اللہ کہہ رہا ہے ولا تعد عیناک عنہم، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں کو پھیر نہ لینا ان سے، یہ تیرے چہرے کے متمنی ہیں، یہ تیرے چہرے کو دیکھتے رہنا چاہتے ہیں، ان کا مدعا صرف تیرا دیدار ہے، ان کا مزہ تیرے چہرے کو تکتے رہنا ہے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، تو یا رسول اللہ ان سے اپنی نگاہیں پھیر نہ لینا۔ تُرِيدُ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جن لوگوں نے ظاہری زندگی میں اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اس کا ارادہ مت کر لینا کہ یہ اچھے صاف ستھرے لوگ ہیں۔ جن لوگوں نے ظاہری زندگی اچھی بنا رکھی ہے، مال ہے، پیسہ ہے، اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اسے متاثر مت ہوئیے گا۔ اور پھر فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور ہرگز ایسے لوگوں کی کوئی آفر قبول ہی نہ کرے جن کے قلب کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر رکھا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم سے علیحدہ سے ملیں، کیوں مانیں آپ ان کی بات کو؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے قلب ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور وہ لوگ کون ہیں؟ جن کے قلب کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر رکھا ہے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، ان کی بات نہ سنیں جن کے قلب کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر رکھا ہے۔ اور پھر وہ کون لوگ ہیں؟ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفس کی پیروی کی ہوئی ہے، ان کی بات کیوں مانیں ہم؟ تو یہ اللہ کی جو تجلیات ہیں، اللہ تعالی کی جو نوازشات ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وقت پڑتی تھی، ابھی بھی پڑتی ہیں، یہ ان کی صحبت اور تجلیات کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے کیا کیا؟ سب کچھ چھوڑ دیا، حضور کے عشق میں دیوانے ہو گئے۔ سراپا حسن بن جاتا ہے اس کے حسن کا عاشق، بھلا اے دل حسین ایسا بھی ہے کوئی حسینوں میں؟ حضور کا چہرہ دیکھ دیکھ کر ان کے تو رگو پے میں صرف حضور کا ہی عشق دوڑتا تھا۔ تو یہی چیز نے اختیار کرنی ہے، کس لیے؟ اپنے قلب کی حیات، اپنے قلب کی زندگی کو مضبوط کرنے کے لیے، اور اس بات کو انشور کرنے کے لیے کہ کبھی بھی ہم گمراہ نہیں ہوں گے۔
ایک کام ہم نے کرنا ہے، وَحَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رحمت، جو اللہ کی طرف سے نظر رحمت پڑ رہی ہے اس میں سے حصہ ہمیں مل جائے۔ وہ کب ملے گا؟ جس پر وہ تجلی پڑ رہی ہے اس سے چمٹ جاؤ گے۔ ہمیں گوہر شاہی کے قدموں سے چمٹے رہنا ہے۔ کیوں؟ وَحَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رحمت، کیونکہ وہاں اللہ کی رحمت آ رہی ہے۔ تو گمراہ کون ہو جائے گا؟ جو اس ذات سے دور ہو گیا جہاں رحمت کی نوازشات ہو رہی ہیں۔ یہ ہے گمراہی کا راستہ، جب آپ اللہ کے دوستوں سے الگ کر لیں راستہ، جب آپ کہیں میں خود اسپرچول ہوں، مجھے کسی کی کیا ضرورت ہے۔ جن کے اوپر رب نے نوازشات کی ہیں، جب ان کے اوپر آپ تانے مارنا شروع کر دیں، ان کو ذلیل و رسوا کرنا شروع کر دیں، ہے نا بہت سارے فرقے جو کرتے ہیں۔ Bringing light, love, and peace in your life.